آفتاب خطابت مولانا سید نعیم عباس آبدی 25 فروری سن 1951 عیسوی میں سرزمین نوگاواں سادات ضلع امروہہ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید محمد سبطین کا شمار اپنے وقت کے عظیم علماء میں ہوتا تھا۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے گھر پر ہی حاصل کی۔ مولانا سید محمد سبطین نے اپنے فرزند کو نحو میر، صرف میر، میزان و منشعب جیسی کتابیں پڑھا کر علم و اخلاق سے آراستہ کیا۔ آفتاب خطابت سن 1967 عیسوی میں اپنے تائزاد بھائی مولانا سید کلب محمد عرف مولانا شبن کے ساتھ منصبیہ عربی کالج میرٹھ پہنچے۔ وہاں کے شفیق و مہربان استاد مولانا سید شبیہ محمد موسوی نے آپ کا داخلہ لیا۔ منصبیہ میں رہ کر مولانا سید شبیہ محمد موسوی، مولانا سید ابرار حسین امروہوی، مولانا سید سخی احمد سرسوی، مولانا سید افضال حسین سرسوی اور مولانا محمد رفعت حسین جیسے کریم النفس اساتذہ کرام سے 3 سال کسب فیض کیا۔ سن 1971 عیسوی میں سرزمین علم و اجتہاد لکھنؤ کا رخ کیا اور وہاں کی مشہور درسگاہ جامعہ نازمیہ میں داخل ہوئے اور امیر العلماء زعیم جامعہ کی سرپرستی میں رہ کر مولانا روشن علی، مولانا ہاشم علی، علامہ محمد حسین خان نجفی، مولانا سید مرتضی حسین، اندلیب ہند مولانا ابن حسن، مولانا سید محمد شاکر امروہوی، مولانا شہنشاہ حسین جونپوری، مولانا مجتبیٰ حسین اعظمی، بالخصوص استاد الاساتذہ مولانا سید رسول احمد جیسے علماء کرام کے سامنے زانو ادب طے کیے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں تبلیغ دین کی ذمہ داری کو نبھانے کی غرض سے سن 1980 عیسوی میں ماہ مبارک رمضان میں قصبہ منگلور ضلع ہریدوار میں امام جمعہ و جماعت کی حیثیت سے وارد ہوئے اور وہیں پر قیام کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھا اور خالص جذبے سے قومی و مذہبی خدمات انجام دینے میں مصروف ہو گئے۔ تعلیم اور علم کی اہمیت کے پیش نظر ماہ شوال کی ابتدا میں دینی درسگاہ بنام علم الہدا کی بنیاد رکھی، جس کے سبب منگلور میں علوم آل محمد کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوا۔ رفتہ رفتہ درسگاہ علم الہدا میں تقریباً 150 طلباء تحصیل علم میں مصروف ہو گئے تو مولانا ناصر حسین رجیٹوی اور مولانا احمد حسین منگلوری کی معاونت سے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں مولانا شمس الحسن، مولانا اون محمد رجیٹوی، مولانا صابر علی عمرانی، مولانا سید شمیم الحسن اجمیری، مولانا سید راحت عباس منگلوری، مولانا غلام علی اور مولانا غلام عسکری وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ قومی خدمات کے ساتھ ساتھ مولانا موصوف کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خیال آیا تو راہی ایران ہوئے اور قم المقدسہ کے مدرسہ حجتیہ میں داخلہ لیا، مگر 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ گٹھیا کے مرض کی ابتدا ہو چکی تھی۔ بادل ناخواستہ مجبور ہو کر ایران کو خیر بات کہا اور ہندوستان واپس آ کر منگلور ہی میں دینی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ سن 1985 عیسوی میں آپ اپنے وطن نوگاواں سادات واپس تشریف لائے، جہاں آپ نے صدر العلماء کے ہمراہ دینی درسگاہ جامعۃ المنتظر کی علمی و روحانی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے درس و تدریس کے ذریعے علم و عرفان کے چراغ روشن کیے اور قلیل مدت میں ہی اس درسگاہ نے برق رفتاری سے ترقی کے منازل طے کیے۔ جامعۃ المنتظر اپنی علمی عظمت اور تربیتی خدمات کے باعث خطے کا ایک نمایاں علمی و دینی مرکز بن کر ابھرا۔ سن 1993 عیسوی میں صدر العلماء مولانا سید سلمان حیدر کی وفات کے بعد اس درسگاہ کی ذمہ داری اور پرنسپلی آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ موصوف نے اس عظیم ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا اور اپنی حکیمانہ قیادت، شبانہ روز محنت اور علم دوستی کے باعث مدرسے کو ترقی کی ان بلند پایہ منازل تک پہنچا دیا کہ اس کا شمار ہندوستان کے ممتاز اور معتبر دینی اداروں میں ہونے لگا۔
طلبہ کی تعلیم و تربیت آپ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہی۔ آپ کے اخلاص اور فکری بصیرت کے نتیجے میں مدرسے کے کثیر افاضل فارغ التحصیل ہو کر عراق، ایران اور سیریا جیسے علمی مراکز میں حصول علم میں مصروف ہوئے اور وہاں علم و تقوی کے نور سے منور ہو کر ملت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ موصوف نہ صرف ایک جلیل القدر معلم، مبلغ اور مدیر تھے، بلکہ خطابت کے میدان میں بھی ایک یگانہ روزگار شخصیت تھے۔ فن خطابت آپ کو وراثت میں ملا تھا، چنانچہ بچپن ہی سے تقریر و بیان کی طرف فطری رجحان نمایاں تھا۔ میرٹھ جانے سے قبل ہی ضلع سہارنپور کے قصبہ حلوانہ میں آپ نے پہلی بار عشرہ محرم میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنے خطیبانہ سفر کا آغاز کیا۔ منصبیہ عربی کالج کے بزرگ اساتذہ نے آپ کی علمی تربیت کے ساتھ ساتھ فن ذاکری کے اصول و آداب بھی نہایت اخلاص سے سکھائے، جو آپ کے مستقبل میں زاد راہ بنے۔ میرٹھ میں قیام کے دوران آپ کو خطابت کے بے شمار مواقع میسر آئے اور جلد ہی آپ کی شہرت پورے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ آپ نے وطن عزیز کے گوشے گوشے میں مجالس کو خطاب کیا اور بعد ازاں عالمی سطح پر بھی آپ کی خطابت کے چرچے ہونے لگے۔ 12 سال تک لندن میں ممبر امام حسین پر خطابت کے جوہر دکھائے اور کینیا، تنزانیہ، کویت، مسقط، دبئی اور پاکستان سمیت مختلف ممالک میں ایسی یادگار مجالس سے سامعین کے قلوب کو منور کیا جو مدتوں یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کا انداز بیان نہایت سادہ، سلیس اور مؤثر تھا۔ رواں زبان میں علمی و اصلاحی مطالب کو اس انداز سے پیش کرتے کہ سامعین کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے۔ آپ مجلس میں شور و غل کے قائل نہ تھے۔ آپ فرماتے تھے، شور شرابے سے بات سر سے گزر جاتی ہے اور جو بات آہستگی اور نرمی سے کہی جائے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ ایسے جو چیز ہم دین بنا دیتے ہیں اس سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے، پھر ہم اس کے لیے کچھ سننا بھی نہیں چاہتے، اور جب سنایا جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے یہ تو بالکل نئی بات کر رہے ہیں، یہ تو دین ہم نے آج تک سنا بھی نہیں۔ اچھا، جو کچھ ہمارے پاس سنایا ہی تو ہے، ہم دیکھنے کی تو زحمت نہیں ہے، ہم پہ اتنا وقت نہیں کہ ہم پڑھ سکیں۔ ہماری ساری پریشانی یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے، اور جب نہیں پڑھتے تو ہم اپنے گھٹنے استعمال نہیں کرتے تو سارا سنایا ہے، اب یہ میری مرضی ہے، میں آپ کو کیا سناؤں، اور جب سناؤں تو پھر یہ بھی آپ کی ایک ڈیوٹی بن گئی ہے کہ واہ واہ کرنا آپ کا، جیسے اور کام ہے، نماز ہے، نماز میں تسبیح پڑھنا ہے اور دوسری چیزیں پڑھنا ہے، ایسے ہی مجلس میں واہ واہ کرنا بھی ہماری عادت ہو گئی ہے۔ اب واہ واہ بالکل نہ کریں، اگر آپ واہ واہ چھوڑ دیں تو اس ممبر کا علاج ہو جائے گا۔ یہ صرف آپ کی واہ واہ کی کارستانی ہے جو ممبر کا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ وہ پھر یہ چاہتا ہے آپ واہ واہ کرتے ہیں، وہ پھر اور ایسی بات پڑھتا ہے کہ اور زیادہ ہو، اور پھر اس کی حدیں نہیں ہوتی کتنی ہو، اور جب زیادہ واہ واہ ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے ذاکر پھول جاتا ہے، کرتے ٹیڑھی کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں آسمان میں اڑ رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ احترام ممبر کو ملحوظ رکھتے اور مجالس میں مستند و معتبر بات کہنے پر زور دیتے۔ بے مقصد گفتگو سے اجتناب اور باوقار خطابت کو آپ اپنی عملی زندگی کا اصول بنائے رہے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے۔ آفتاب خطابت کی پوری زندگی تبلیغ دین، اصلاح قوم، تربیت شاگرداں اور ذکر محمد و آل محمد میں بسر ہوئی۔ آپ ایک بے باک خطیب اور نڈر مقرر تھے۔ موصوف نے کبھی عوامی خوشنودی کو مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ رضائے الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ممبر حسینی پر خطاب فرمایا۔ آپ نے ذاکری جیسے مقدس فن کو کبھی مصلحت پسندی کی نظر نہ ہونے دیا اور نہ ہی کسی دباؤ یا مصلحت کے تحت اپنے کلام کی حق گوئی کو محدود کیا۔ آپ کی فکر میں آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کے اس زرین قول کی گہری چھاپ تھی، جب مصلحت پسندی زیادہ ہو جائے تو حق بیانی کی قوت سلب ہو جاتی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ آپ بلا خوف و خطر قوم کو اس کی کوتاہیوں، کمزوریوں اور خامیوں کی طرف توجہ دلاتے اور بے باک انداز میں اصلاحی کلمات ادا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جب تک قوم کی خامیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اصلاح کا عمل ممکن نہیں۔ بیجا تعریف و توصیف در حقیقت قوم کے ساتھ خیانت ہے۔ آپ کی بے باک خطابت نے نہ صرف سامعین کے دلوں میں اثر چھوڑا بلکہ قوم کو خود احتسابی اور فکری بیداری کا شعور بھی عطا کیا۔ آپ کا کہنا تھا، منبر کو اصلاح امت کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ محض مسرت انگیز باتوں سے خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ۔ یہ سب قرآن ہے بھائی، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ ذاکر آپ سے ڈرتا ہے۔ میری ڈرنے کی نہیں ہے، میں تو خود ہی اب پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوں، جیسے کسی چیز کو تلاش کرتا ہوا وہ کہاں ملتی ہے۔ انشاءاللہ ممبر کے اوپر مل جائے، نیچے مل جائے، آتے ہوئے جاتے ہوئے کہاں آ جائے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ڈرنا تو جسے آتا ہے اسے یہاں پہ آنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ ممبر بزدلوں اور ڈرپھوک لوگوں کی جگہ نہیں ہے، اور جو آپ سے ڈر جائے وہ بنی امیہ سے کیا لڑے گا؟ پھر بنی امیہ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں آپ سے ہی ڈر جاؤں، مثلا تو اپنوں ہی سے ڈر رہا ہوں، تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، دھیلے کا آدمی بھی نہیں ہوں۔ تو اس لیے آپ سے کیوں ڈرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں بلائیں گے مسئلہ، اس کے زیادہ علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نہ بلانے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر لیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے؟ بلا بلائے تھوڑے آیا ہوں، بلائے سے آیا ہوں۔ یہ کر سکتے ہو کہ آئندہ نہ بلاؤ، یہ آپ کے اختیار میں، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، خدا ہم سے پوچھے گا تمہیں پریشانی کیا تھی؟ ارے اتنی عزت دے تمہیں اوپر بٹھا لیا، اب اور کیا چاہتے ہو بھائی؟ اتنے اوپر بٹھایا، تم سے بات کر رہے ہیں، تمہاری بات سن رہے ہیں بھائی، اور تم پھر بھی۔ یہی اصول آپ کی زندگی اور خطابت کا بنیادی سنگ میل تھا جس پر آپ ہمیشہ کاربند رہے۔ آپ ایک بہترین مدیر اور خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کے ہمدرد اور غربا پرور بھی تھے۔ موصوف نے مساجد، امام بارگاہوں اور اسکول کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نوگاواں سادات اور اس کے گرد و نواح میں بہت سے ضرورت مند افراد کے مکانات بھی بنوائے اور قوم کے بے سہارا لوگوں کی مالی مدد کی۔ اس طرح آپ کا وجود مذہب و ملت کے لیے مفید ثابت ہوا۔ سن 1980 عیسوی میں آپ کی شادی جلیل القدر عالم دین صدر العلماء مولانا سید سلمان حیدر کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ اس مبارک رشتہ ازدواجی نے علم و عمل کے دو چراغوں کو ایک مقدس بندھن میں پرو دیا۔ خداوند عالم نے اس بابرکت عقد نکاح کو سعادتوں سے نوازا اور آپ کو 3 بیٹوں سید مرتضیٰ عابدی، سید محمد عابدی اور سید روح اللہ عابدی اور 5 صالح اور فاضلہ بیٹیوں جیسی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ آخری ایام حیات میں آفتاب خطابت مولانا نعیم عباس نے جامعۃ المنتظر کی انتظامی ذمہ داریاں حجت الاسلام مولانا قرۃ العین مجتبیٰ کے سپرد فرماتیں اور خود دیگر دینی و اصلاحی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ آپ علمی، تبلیغی اور قومی سطح پر ایک مقتدر شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ 7 جنوری سن 2025 عیسوی کو آپ کے شاگردوں اور قدردانوں نے آپ کی نصف صدی پر محیط بے مثال خدمات کے اعتراف میں ایک پروقار جلسہ تجلیل منعقد کیا، جس میں ملک بھر کے جید علماء و افاضل، دانشوران اور مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔ اس تقریب میں آپ کی علمی خدمات، تبلیغی کاوشیں اور قوم و ملت کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آخر کار یہ علم و فضل کا آفتاب تقریباً 73 سال کی بابرکت عمر گزار کر مختصر علالت کے بعد 25 فروری سن 2025 بمطابق 26 شعبان 1446 ہجری بروز منگل دہلی کے ہولی فیملی اسپتال میں غروب ہو گیا۔ آپ کی خبر ارتحال سے نوگاواں سادات ہی نہیں بلکہ پورے علمی و دینی حلقے غمگین، ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل سوگوار ہو گیا۔ آپ کا پیکر خاکی دہلی سے نوگاواں سادات لایا گیا، جہاں مومنین، طلاب، علماء
اور شاگردوں کے جم غفیر نے غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے آپ کے جنازے کا استقبال کیا اور ہزاروں آہوں اور سسکیوں کے درمیان جامعۃ المنتظر کے صحن میں، جہاں آپ نے عمر بھر خدمات انجام دیں، سپرد خاک کر دیا گیا۔